ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے تربیت اولاد، آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر بہت اچھے انداز میں دونوں اسکالرز نے گفتگو فرمائی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جس نہج پر بچوں کی تربیت کر دیں، یقین جانیے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ جناب ہمارے بچے کی تربیت تو ایسی ہے کہ شاید ہی کسی خاندان میں ایسی ہو رہی ہو، حالانکہ بے انتہا کمی اس میں واقع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک انسان خود فریبی کا ہمیشہ ہی شکار رہتا ہے، اس سبب وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ لیکن جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کن خطوط پر تربیت کی جائے، والدین کن خطوط پر بچوں کی تربیت کریں۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا احساس مربی کو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خارج میں معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جس طرح کا معاشرہ نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین ہماری کسی بھی ترجیح پر داخل نہیں ہے۔ ہوں گے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، لیکن بالعموم دیکھا جائے تو رویہ یہی نظر آتا ہے کہ دین جو ہے دینی اعتبار سے دینی خطوط پر بچوں کی تربیت کرنا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی۔ تو یہ انبیاء کرام کا طرز عمل ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، اور اس کے ترک پر تادیب کرو، انہیں مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ کس وقت تربیت کی ابتدا کرنی ہے اور کس وقت احکام شرعیہ کا حکم والدین کو دینا واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب فرمایا کہ تمہیں کسی درجے میں ان پر سختی کرنی ہے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمیں انتہائی کوشش ضرور کرنی ہے تاکہ یہ دیندار بن جائے۔ تو یہ پیغام بھی ہے۔ اور دوسرا فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستروں کو جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سراؤنڈنگز جو ہیں، اطراف کا ماحول انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے، جس کے پاکیزہ اثرات ہی طبیعت پر مرتب ہوں، کوئی گندی صحبت اطراف میں موجود نہ ہو یا ایسا برا ماحول نہ ہو جس کی وجہ سے وہ گندے اثرات کو قبول کرے، پھر تربیت جو ہے وہ اس درجے میں نہیں ہو پاتی جس درجے میں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ہماری اولین ترجیح پر ہونا چاہیے، پھر ہی ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ کن خطوط پر ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منزل کیا ہے۔ منزل اس اعتبار سے کہ انفرادی اعتبار سے ایک بہترین شخص، ایک بہترین مسلمان معاشرے کو دینا ہے، اور اسی سے پھر اجتماعی اعتبار سے جیسا کہ ذکر کیا گیا معاشرے کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعتقادی اعتبار سے اس کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا بندے اور رب کے تعلق کے اعتبار سے اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے اعتبار سے۔ پھر وہ جو آپس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اس میں علم دین کی ضرورت ہے، اور اس میں نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے اور شریعت کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر انسان ظاہری طور پر اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول لے تو بظاہر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ نفع حاصل کر لوں گا، تو اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر شریعت کو مقدم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو معاملات کے اعتبار سے شرعی رہنمائی، پھر اخلاق حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صحابہ، صحابیات، امہات المؤمنین اور حضور کی پاک اولاد کا جو کردار ہے، سبحان اللہ، اس کردار کے ذریعے سے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا، اور مزید یہ کہ اصلاح احوال قلب کا اہتمام کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باطنی اعتبار سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے اور قلب پاک اور ستھرا نہیں ہے تو ظاہر میں نظر آنے والی نیکیاں بھی خطرے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی منزل یہ ہے کہ عقیدہ درست، بندے اور رب کا تعلق درست، یعنی عبادات کے معاملات میں وہ پرفیکٹ ہو، علم حاصل کیے ہوئے ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ مزید یہ کہ معاملات میں شرعی تعلیم کی رعایت کرتا ہو، اخلاق حسنہ کا حامل ہو، اور پھر
جو احوال قلوب ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، عجب و خود پسندی سے خود کو دور کرنا ہے، تکبر سے، ریاکاری سے، اسی طرح سے عجز اور انکسار کا پیکر بننا ہے، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونا ہے کہ جو بھی میرا عمل ہو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ وہ امور ہیں اور وہ خطوط ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر پھر اس راہ میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول، جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا، وہ ماحول بنیاد بنتا ہے کہ بچہ دیکھ کر سیکھ بالکل رہا ایسا ہے۔ ہی ہے، ایسا ہی۔ مزید یہ کہ ہم اگر اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو کب ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کلام ہوتا ہے، کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہوتا ہے، کب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی ذہن میں کسی نہ کسی درجے میں اس ضرورت کو ضرور پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں ہماری کوئی منزل ہے، کوئی راستہ ہے، اور اس طریق پر ہم چل کر راہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ بنیادی جو ابتدا آپ نے فرمائی، بڑی خوبصورت بات کہ آیا یہ بات طے کر لی جائے کہ یہ ہماری پرائرٹیز میں ہے یا نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں ہے یا نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اگر ترجیحات میں ہوگا تو یقیناً اس کے ثمرات بھی مستقبل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور اگر یہ بات ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے تو پھر تو معاشرے میں جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے گرد و پیش